اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسان کی ہمیشہ کی ابدی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات ہمارے اور آپ کے لیے بتائی کہ انسان کی اصل کامیابی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، کہ ایک انسان جہنم سے آزاد کر دیا جائے، آخرت کے دن اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت میں داخلہ مل جائے، فَقَدْ فَاز، اللہ نے کہا یہ شخص کامیاب ہے۔ اب اس کامیابی کا فیصلہ اللہ آخرت کے دن محشر کے میدان میں کرے گا، کون کامیاب ہو کے جنت میں جائے گا اور کون ناکام ہوگا کہ اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ اب اس فیصلے کے لیے آخرت کے دن جو بنیاد ہے، جس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا، اللہ نے اس بنیاد کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس دن محشر کے میدان میں جب یہ فیصلہ ہوگا کون جنتی اور جہنمی ہوگا، میرے اور آپ کے جنتی ہونے اور کامیاب ہونے کا فیصلہ اللہ رب العالمین جس بنیاد پر کرے گا، اللہ نے اس بنیاد کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا۔ کیا ہے وہ بنیاد؟ کیا ہے وہ چیز جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کرے گا، کامیابی کا فیصلہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلے اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، دو بنیادوں کا ذکر کیا، جو دو بنیادیں انسان کو کام نہیں آئیں گی۔ کامیابی کے لیے دو چیزیں کام نہیں آئیں گی، اللہ نے ان کا ذکر پہلے کیا اور بعد میں ایک چیز کا ذکر کیا جو کام آئے گی، جو نفع دے گی، اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمارے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ کرے گا، کامیابی کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع، اس دن انسان کو نفع نہیں دینے والے، کام نہیں آنے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ یوم لا ینفع مال، پہلی چیز انسان کا مال۔ اللہ نے کہا یوم لا ینفع مال، اس دن تمہارا مال تمہیں کچھ کام نہیں آئے گا۔ انسان اپنی تسلی کے لیے جو سب سے بڑی چیز جس کا سہارا لیتا ہے، جس پہ تکیہ کرتا ہے، وہ مال ہے۔ اپنے آپ کو تسلی کے لیے انسان اپنے مال کا سہارا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھئی میرے پاس مال ہے۔ اور ہم جب ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں تو یہی چیز کہتے ہیں، بھئی آپ کو کیا پریشانی ہے، ماشاءاللہ آپ تو بڑے مالدار آدمی ہیں، آپ کا تو فلاں فیکٹری ہے، آپ کا تو فلاں چیز ہے۔ انسان جس چیز کو تکیہ کرتا ہے تسلی کے لیے، اللہ نے اس کو پہلے نمبر پہ کاٹ دیا، یوم لا ینفع مال، تمہارا مال وہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ تم دنیا میں بڑے کروڑ پتی تھے، تمہاری فیکٹریاں تھیں، تمہارا بڑا بینک بیلنس تھا، لیکن جیسے ہی آپ کی روح ختم ہو، آپ کی جان سے روح نکل گئی، آپ کا اکاؤنٹ زیرو پہ آ گیا۔ اس دنیا تک آپ کے جو ہے یہ پیمانے تھے، لیکن آخرت میں آپ زیرو ہیں۔ وہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں بہت بڑا مالدار تھا، اتنے کروڑ کی میری پراپرٹی تھی، میری اتنی فیکٹریاں تھیں، اس بنیاد پر میرے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، نہیں۔ انسان کی اس دنیا سے جیسے ہی اس دنیا سے انسان کا تعلق ختم ہو گیا، آپ بالکل زیرو پہ آ گئے۔ دوسری چیز اللہ نے فرمائی ولا بنون، آپ کی اولاد بھی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ انسان اپنی تسلی کے لیے دوسرا جو سب سے بڑا سہارا لیتا ہے اپنے بچوں کا۔ انسان سمجھتا ہے بھئی میرے پاس میرے 4 لڑکے ہیں، 5 لڑکے ہیں، ایک فلاں جاب کرتا ہے، ایک فلاں کرتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، بھئی آپ کو کیا ٹینشن ہے، ماشاءاللہ آپ کے تو بچے بڑے ہونہار ہیں،
آپ کے اتنے بچے ہیں، اللہ نے کہا کہ تمہارے بچے بھی وہاں تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ کہا کہ اولاد تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کے لیے میری اور آپ کی پوری زندگی ختم ہوتی ہے، ایک مال جمع کرنے کے لیے، ایک اپنی اولاد کے لیے۔ ہماری ساری زندگی کی کوششیں اور جدوجہد انہی دو چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہیں میرے بھائی۔ یا تو ہم جیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، یا تو ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ نے کہا یہ دونوں چیزیں تمہارے کام وہاں نہیں آئیں گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کام کیا آئے گا، نفع کیا دے گا انسان کو؟ اللہ نے فرمایا کہ اچھا دل، ایک بہترین دل اگر اللہ کے دربار میں تم لے کر کے آؤ گے، قلب سلیم لے کر کے آؤ گے، یہ قلب سلیم تمہیں وہاں آخرت کے دن نفع دے گا۔ اللہ کو جو مطلوب ہے وہ قلب سلیم ہے۔ ہم اور آپ اگر اللہ کے دربار میں قلب سلیم، ایک اچھا دل لے کر کے جائیں گے، آخرت کے دن ہمیں وہ دل کام آئے گا۔ میرا اور آپ کا جو فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا، یہ اسی قلب سلیم کی بنیاد پر اللہ فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو جو تیاری کرنی ہے، جو فکر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں جب جائیں تو ہمارے پاس ایک اچھا دل ہو، جسے اللہ نے قلب سلیم کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس حال میں اٹھا کہ میرے پاس قلب سلیم ہو، کیونکہ اللہ کو یہی مطلوب ہے۔ اسی لیے اسلام میں انسان کے دل اور قلب کے تعلق سے بہت زیادہ نصیحت کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، الا فی الجسد مضغہ، سنو تمہارے جسم میں اللہ نے ٹکڑا رکھا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ایک ٹکڑا صحیح ہے، اچھا ہے، تو تمہارا سارا جسم اچھا ہے، صحیح ہے۔ اذا فسدت، اگر وہ ایک ٹکڑا بگڑ جائے، اس میں فساد آ جائے، صلح الجسد کلہ، تمہارا پورا جسم خراب ہو جائے گا، فساد کا شکار ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ نیکی کہاں ہے؟ نیکی کی شروعات انسان کے دل سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں نیکی ہے، آپ کے سارے اعضاء نیکی پر رہیں گے۔ اگر آپ کے دل میں نیکی نہیں ہے، آپ کے دل میں نیکی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کے جسم کے سارے اعضاء بھی نیکی کے لیے آمدہ نہیں ہیں۔ انسان کے دل میں اگر فساد آ جائے، انسان کے دل میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے، پھر اس کے سارے اعضاء میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں کہیے کہ انسان کا جو دل ہے وہ نیکی کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اور برائی کی بنیاد اور جڑ ہے۔ یہاں جس چیز کو آپ بوئیں گے، وہی آپ کے سارے اعضاء، اعمال اور ساری زندگی میں اس کا انحصار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی اہمیت کے سلسلے میں ایک اور بات جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے میرے بھائیوں، دل یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ کمرہ ہے، یہ وہ محل ہے جہاں آپ کی اور میری سب سے قیمتی چیز اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ ایک انسان کی سب سے قیمتی چیز اللہ انسان کے دل پہ کیا ہے؟ وہ ایمان۔ ایمان کا محل انسان کا دل ہے، تقوی انسان کے دل سے ہے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا التقوی ہا ہنا، یہاں ہے دل میں تقوی۔ دل میں آپ کا خیال اللہ کے لیے عمل کرنے کا ہے، آپ کے سارے اعمال اللہ کے لیے عمل کریں۔ اگر آپ کے دل میں برا خیال آ جائے، پھر آپ کی آنکھ بھی خطا کرے گی، آپ کا کان بھی خطا کرے گا، آپ کی زبان بھی خطا کرے گی، آپ کے سارے اعضاء غلط رخ اور راستے پر نکل پڑیں گے۔ دل کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ آپ کے جسم کو نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کا جسم کتنا خوبصورت ہے، آپ کتنے ہٹے کٹے ہیں، آپ کتنے پہلوان ہیں، آپ کے بازو کیسے ہیں، آپ کا سینہ کیسا ہے، آپ کی باڈی کیسی ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور اللہ کو اس سے بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کتنے حسین و جمیل ہیں، آپ کی خوبصورتی کیسے ہے، آپ گورے ہیں، کالے ہیں، آپ کی بیوٹی کیا ہے۔ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے، اللہ تمہارے دل کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ انسان کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا جو معیار ہے اس کا دل ہے۔ دنیا آپ کے ظاہر کو دیکھ کر کے آپ کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں، آپ کے لباس کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ دنیا کے نزدیک آپ کی پرسنالٹی اور شخصیت کا معیار آپ کا جسم ہے، آپ کی صورت ہے، آپ کا لباس ہے، لیکن اللہ انسان کے دل کو دیکھ کر کے انسان کا مقام مرتبہ مقرر کرتا ہے۔ آپ کے دل کو، آپ کے دل کی صفائی کو، آپ کے دل کی اچھائی کو اور آپ کے دل کی نیکی کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ ایک انسان کے بارے میں جب جج کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے معیار اس کا لباس ہوتا ہے، اس کی جسامت ہوتی ہے، اس کی ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے ہم فیصلہ کرتے ہیں یہ کتنا بڑا آدمی ہے، یہ کیسا انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں کوئی مطلوب نہیں۔ آپ غریب ہیں، دبلے پتلے ہیں، بدصورت ہیں، لیکن آپ کے دل میں توحید ہے، نیکی ہے، آپ کا دل قلب سلیم ہے، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ انسان کی اچھائی اور بڑے ہونے کا معیار اس کا دل کہا گیا۔ لیکن میرے بھائیو، آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں ساری دنیا انسان کے جسم کے حسن و خوبصورتی کے پیچھے دیوانی ہے۔ ہر انسان کو ایک دیوانگی ہے کہ وہ بس خوبصورت نظر آئے، جسمانی اعتبار سے وہ منفرد و دلکش نظر آئے، اور اس دیوانگی میں پوری دنیا ملوث ہے۔ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ارے جسم کی خوبصورتی کی بدبختی میں پڑے ہوئے انسان تو دل سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ جسم کیا ہے؟ جسم کی حقیقت صرف اتنی ہے، آپ اگر 2 دن منہ نہ دھوئیں آپ کو آپ کے جسم سے گھن آنے لگے گی، بس اتنی ہی حقیقت ہے انسان کے جسم کی۔ لیکن آج دنیا کے اندر ایک بازار سا گرم ہے، ایک ہوڑ اور دیوانگی سی انسانوں پہ سوار ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ اور انڈسٹری انسان کے جسم کی خوبصورتی کے لیے پروڈکٹ اور سامان بنانے میں، آپ دیکھیے بازار میں انسان کے ظاہر کو، جسم کو خوبصورت بنانے کے ہزارہ پروڈکٹ آپ کو ملیں گے، آنکھوں کے لیے، چہرے کے لیے، ہونٹ کے لیے، جسم کے لیے۔ ہماری خواتین اور مائیں بہنیں اکثر اپنا اوقات اپنے ظاہری جسم کے خوبصورت کو بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ظاہری حسن و خوبصورتی اور اپنی باڈی اور جسم کو خوبصورت بنانے کے پیچھے دیوانے، سب سے زیادہ پیسہ اس پر خرچ ہوتا ہے، سب سے زیادہ وقت اس پر خرچ ہوتا ہے، اور دنیا کی ایک بہت بڑی انڈسٹری جم اور انسان کے جسم کو اچھا بنانے کے لیے سارے نوجوان اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے پاگلوں کی طرح 2-4 گھنٹے بھاگ رہا ہے، کوئی جم میں پسینہ بہا رہا ہے۔ مطمع نظر، مقصد اور دیوانگی یہ ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ کسی کو 6 پیک بنانے کی خوبصورتی ہے، کسی کو اپنا سینہ زبردست بنانے کی خوبصورت، بس ایک دیوانگی انسان پہ سوار ہے، اور دنیا ساری اس کے پیچھے جو ہے دیوانی بنی ہے۔ میرے بھائیوں،
دنیا میں کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ تشہیر اور پبلسٹی ہو کہ انسان کے دل کو خوبصورت بناتی. ایسا کوئی پروڈکٹ آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. ایسی کوئی جم، ایسا کوئی کارخانہ، ایسا کوئی سینٹر نہیں ہے جہاں انسان یہ کوشش کرے کہ میں اپنے دل کو خوبصورت بناؤں گا. اسلام واحد مذہب ہے، قرآن عظیم کتاب ہے جو میرے اور آپ کے دل سے مخاطب ہوتی ہے، دل سے بحث کرتی ہے اور دل کے بارے میں رہنمائی. قرآن مجید میں عام طور پہ 3 قسم کے دلوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ان 3 دلوں کے بارے میں علم رکھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، معلومات رکھنا بہت ضروری ہے. پہلا دل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، ایک مردہ دل جس میں جان نہیں ہے. انسان کا جسم ہے، یہ جب مردہ ہو جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا دل مردہ ہوتا ہے پھر زندہ بھی ہوتا ہے. انسان کا دل مرتا بھی ہے اور پھر زندہ بھی ہوتا ہے. انسان کا دل ایمان کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے. اگر ایمان نہیں ہے، کفار مشرکین کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مردہ دل کہا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے کہا ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، اندھے ہیں. وہ آذان لا يسمعون بها، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ کفار کے بارے میں کہا گیا ان کو پوری دنیا کی سمجھ ہے. یہ عرب کے وہ لوگ تھے جو معلومات اور علم کے معاملے میں بہت زیادہ اونچائی پر فائز تھے. ان کی زبان بڑی فصیح تھی. یہ تلوار کے لیے 80-100 الفاظ استعمال کرتے تھے، گھوڑے کے لیے کئی الفاظ استعمال کرتے تھے. اپنے باپ دادا کے نسب کا ان کو اتنا علم تھا، ایک آدمی اپنے سے اوپر 50-60-100 لوگوں کے نام اپنا نسب گنا دیتا بیٹھ کر. اتنے علم و فہم رکھنے والے لوگوں کو اللہ نے کہا یہ مردہ ہے. یہ کون سی مردگی ہے؟ دنیا کی سمجھ کے لیے ان کے پاس عقل ہے، توحید کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس عقل نہیں ہے. دنیا کی چیزیں دیکھنے کے لیے ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن حق ان کو نظر نہیں آتا ہے. حق کے لیے اندھے ہیں، حق کے لیے یہ بہرے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا. اور انسان کے دل کو جب مردگی آ جاتی ہے تو اس کے مختلف نشانیاں اور مختلف کیفیات کا ذکر اللہ نے کہا. ایک کیفیت کا ذکر اللہ نے کہا ختم، یعنی انسان کے دل کو ختم لگ جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے کہا ان کے دلوں کو ختم لگ گئی، پھر ان کی آنکھوں کو بھی کانوں کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ان کو. وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. اور انسان کے دل کو جب ختم لگ جاتی ہے، یعنی انسان کے دل کو جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. انسان کو برائی اچھی لگنے لگتی ہے، برائی بری لگنے لگتی ہے. برائی جو ہے اچھی لگنے لگتی ہے اور اچھائی بری لگنے لگتی ہے. اگر آپ کسی کو نصیحت کریں تو اس کو برا لگنے لگتا ہے اور برائی میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، ہمارے نوجوانوں کو غلط باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپے مارنے میں بڑا مزہ آتا ہے. کبھی اپنے بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کر کے چند منٹ گفتگو کیے؟ ماں کے پاس بیٹھ کر کے چند منٹ بات کیے؟ نہیں ہے وقت ہمارے پاس. راستے میں چلتے پھرتے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں ہم گزار دیں گے لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے 2 اچھے بات نہیں کریں گے. دوست اگر گالی دے دیتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے ہم کو. ماں گھر میں پوچھتی ہے بیٹا کہاں گیا تھا، رات میں کہاں تھا، دیر ہو گئی، تو بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے. کیا آپ پوچھتے ہیں کہاں گیا؟ کہ میں کہیں بھی رہوں گا. غصہ آ جاتا ہے نوجوان کو، چلانے لگتے ہیں نوجوان. ماں ہمدردی سے، درد سے اپنے بچے کو خیر خواہی سے سوال کرتی ہے تو مجھے برا لگ رہا ہے، اور کوئی آدمی گالی دے رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے.
انسان کے دل پہ جب خطا ختم لگ جاتا ہے تو پھر یہ حالت ہوتی. مردہ دل کی ایک اور کیفیت کا ذکر اللہ نے کہا، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. ان کے دل سخت ہو گئے، کتنے سخت؟ پتھر کی طرح. او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اس کے دل کی کیفیت مردہ ہو گئی ہے. انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو رحم ختم ہو جاتا ہے، رحم نہیں رہتا انسان کے دل پہ. انسان دنیا کے کونے کونے سے اپنے دوستیاں بنا لیتا ہے. فیس بک پہ اس کے ہزاروں لائکس ہیں، فرینڈز ہیں، لیکن اپنے گھر پہ اپنے رشتہ دار مجبور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں دیکھ کر کے کوئی درد انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا. یہ جب انسان کے دل پہ سختی آ جاتی ہے تو یہ کیفیت. تو اس طرح مختلف اللہ تعالیٰ نے مردہ دل کی کیفیات کا ذکر کیا. یہ کفار مشرکین کا دل ہوتا ہے. دوسرا جو دل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں، دوسری جو قسم بتائی گئی وہ مردہ دل ہے، معاف کیجیے، بیمار دل ہے. بیمار دل یعنی وہ مرا نہیں ہے لیکن بیمار ہے. شفاء لما فی الصدور قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سینے کی بیماریوں کا علاج ہے قرآن. تو سینے کی بیماریاں کیا ہیں؟ دل کی بیماریاں. انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں انسان کے دل کی بیماری کون سی ہے؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو انسان کا دل بیمار ہو. انسان کے دل کی وہ بیماریاں روحانی بیماریاں. انسان کے دل کے اندر وہ مسلمان تو ہے لیکن اس کا دل بیمار ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھا کام کر رہا ہے لیکن دکھانے کے لیے دل میں اس کے کیا آ گیا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہواہی کریں. نماز پڑھ رہا ہے لیکن جیسے اس کو لگا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کی نماز لمبی ہو جاتی ہے. دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، بڑا خشوع سے نماز پڑھتا ہے، بڑی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ، بڑا خرچ کرنے والا ہے، تعریف کریں لوگ. انسان میں ریاکاری، انسان کے دل میں ریاکاری کا کیڑا جنم لے لیتا ہے. بیماری ہے یہ. انسان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. ہمارا دوست اچھا لباس پہن کے آیا، اب مجھے تکلیف شروع ہو گئی. ہمارا ایک بھائی اچھا کما رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ نے اس کی کمائی میں برکت دی ہے، اب مجھے تکلیف شروع ہو گئی. اس کے لیے حسد. اللہ نے کسی کو اچھے مقام و مرتبے میں رکھا، اب مجھے اس سے حسد ہو گیا. مسلمان ہے لیکن دل میں یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے، دوسروں کے لیے برے جذبات، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، نفرتیں دل میں پالے بیٹھے ہیں. نمازیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں صاحب، لیکن نماز سے باہر نکلتے ہی شروع کر دیے لوگوں کی برائیاں، نفرتیں. بھائی سے جھگڑا ہو گیا، اب بس دل میں دشمنی بیٹھ گئی، اب یہ دشمنی پالتے رہیں گے. ہاں، جیسے پانی ڈال ڈال کے، گوبری ڈال ڈال کے ایک درخت کو پروان چڑھاتے ہیں، ایسے دشمنی کو پروان چڑھائیں گے، نفرتوں کو پروان چڑھائیں گے، دوسروں کے لیے برے جذبات. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، آ کر کے شکایت کرنے لگے. اللہ کے نبی دیکھیے فلاں آدمی نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کچھ کمپلینٹس بیان کرنے لگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، لوگوں کی برائیاں میرے سامنے بیان مت کرو. میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں باہر نکلوں تو جب کسی پر میری نظر پڑے اسے دیکھ کر کے میرے دل میں اچھے جذبات پیدا ہوں. اب لوگوں کی غلطیاں تم بیان کرو گے، میں اسے دیکھوں گا. اب تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کسی انسان، آپ کا ایک دوست ہے، کسی آدمی نے آ کر کے کہا آپ کا دوست عبداللہ، اس نے یہ برائی کر دی، اس نے عورت کو چھیڑ دیا، اس نے فلاں کر دیا. اب عبداللہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی، ہاں اس نے ایسی غلط کام کی. اب دوسرے دن جب آپ اپنے دوست کو ملتے ہیں، اسے دیکھتے ہی آپ کے دل میں محبت، پیار پیدا ہوگا. آپ کو اس کو دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوگی، برے جذبات آ جائیں گے. ہاں اس نے ایسا برا کام کیا،
حالانکہ کل آپ نے اس کو دیکھا، آپ کو محبت آ رہی تھی، لیکن آج آپ نے دیکھا اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی، دل میں برا خیال آ گیا، برے جذبات آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تیسرے آدمی نے آپ کے کان میں وہ ڈال دیا، آپ کے دوست نے یہ کیا، برے جذبات آپ کے دل میں پیدا ہو گئے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی غلطیاں بتاؤ مت، مجھے معلوم ہوگا تو میں ان کے بارے میں برے جذبات میرے دل میں پیدا ہوں گے۔ اتنا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں برے جذبات، خیالات میرے دل میں نہ آئیں۔ سلف الصالحین کو آپ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا سیدخل علیکم الرجل بالجنہ، دیکھو دروازے سے ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے، دیکھ لو اس کو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرنے لگے کون آدمی آئے گا۔ ایک صحابی آئے، کوئی بڑے مشہور معروف صحابی نہیں تھے، عام آدمی تھے، تو لوگ جانتے نہیں تھے ان کو۔ ایسے ایک شخص آئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھا اور چلے گئے۔ دوسرے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، صحابہ بیٹھے تھے، دوسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدخل علیکم الرجل بالجنہ، دیکھو ایک شخص مسجد میں آئے گا دروازے سے، وہ جنتی ہے۔ تو لوگ انتظار کرنے لگے، دوسرے دن بھی وہی شخص آیا، وضو کیا، نماز پڑھا اور چلا گیا۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا سیدخل علیکم الرجل بالجنہ، دیکھو ایک شخص آئے گا دروازے سے، وہ جنتی۔ تیسرے دن بھی وہی شخص آیا، وضو کیا، نماز پڑھا اور چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور اس شخص کے پیچھے لگ گئے، پیچھے پیچھے اس کے گھر گئے، اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ بھائی دیکھو میں تمہارے گھر پہ 2 دن رکنا چاہتا ہوں، میرے گھر پہ کچھ میرا مسئلہ ہو گیا اب آپ سے، میں تمہارے گھر پہ قیام کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے بھائی رکیے میرے گھر پہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہ اس کے گھر پہ رک گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ شخص کیا کرتا ہے۔ ایک دن گزرا، رات میں قیام کیا، سوئے، دوسرے دن اٹھے، دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دن 2 دن گزرا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر اس آدمی کو ایک دن پکڑا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے بٹھایا اور کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے گھر جو آیا تھا، بات یہ ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص آئے گا جنتی ہے، دیکھ لو۔ ہم انتظار کرنے لگے، تم آئے۔ دوسرا دن گزرا، اللہ کے نبی نے یہی کہا، دوسرے دن بھی تم ہی آئے، تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا اور تیسرے دن بھی تم ہی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تم کو جنتی کہا، 3 دن تم کو جنتی کہا، تو میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ بھئی تم کون سا نیک کام کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تم کو 3 دن جنتی کہا۔ تو میں دراصل یہ تلاش کرنے کے لیے، جاننے کے لیے تمہارے اس گھر آیا کہ تمہارے ساتھ رہ کر کے میں دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو، لیکن مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی ہے، تو مجھے بتاؤ تم کون سا نیک عمل کرتے ہو، تمہاری کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں 3 دن جنتی کہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بھئی میرے پاس کون سی بڑی نیکی نہیں ہے، میں تو بس نماز پڑھتا ہوں، کمائی کے لیے جاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، گھر آتا ہوں، سو جاتا ہوں اور سیدھے فجر پہ اٹھتا ہوں، تہجد بھی نہیں پڑھتا میں، ایک عام زندگی ہے میری۔ تو صحابی نے اصرار کیا، اس شخص نے یہی کہا کہ بھئی میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، کوئی بہت بڑی نیکی تو میں نہیں کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو العاص کہتے ہیں کہ میں بڑا مایوس ہوا اور مایوس ہو کر کے میں جانے لگا، دروازے تک گیا، اس شخص نے پھر مجھے بلایا، ادھر آؤ، ایک چیز ہے جس کا میں خیال رکھتا ہوں، جس کا میں اہتمام کرتا ہوں۔ اچھا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ کسی بھی مسلمان بھائی کے بارے میں میرے دل میں کبھی برے جذبات نہ آئیں، میں ہر دن یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے بارے میں برے خیالات، برے جذبات، کسی کے بارے میں بری بات میرے دل میں نہ آئے، اپنے دل کو ہمیشہ بری چیزوں سے صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سونے سے پہلے معاف کر کے سب کا کھاتا ختم کر کے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص کہتے ہیں کہ واللہ یہی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے جنتی کہا۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو نفرتوں سے، حسد سے، دشمنی سے، برے جذبات سے پاک کیجیے۔
ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں نہیں؟ پیر اور جمعرات کو نیکیاں اللہ کے دربار میں پہنچتی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا نیکیوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، سوائے اس آدمی کے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دو لوگ جو اپنے دل میں رنجش رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دشمنی، نفرت، کچھ برا، ان کی نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ آج ہماری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں؟ ہمارا دل کچرے کا ڈبہ بن گیا ہے، کسی کے لیے اچھے جذبات ہمارے دل پہ نہیں ہیں۔ ماں باپ کا دل اولاد کے لیے صاف نہیں، اولاد کا دل ماں باپ کے لیے صاف نہیں، ایک دوست کا دل دوست کے لیے صاف نہیں ہے، عوام کا دل علماء کے لیے صاف نہیں، علماء کا دل عوام کے لیے صاف نہیں۔ جب جس کو ملو سب لوگوں کی برائیاں کرنا، یہ فلاں ایسا ہے صاحب، فلاں ایسا ہے صاحب۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ دل محبت کے لیے بنایا ہے، اسے نفرتوں کا گڑھا مت بنائیے، دشمنیاں ختم کیجئے، دلوں میں مت پالیے دشمنیاں۔ آپ کو کسی نے تکلیف دی، معاف کر دیجئے۔ اللہ کہتا ہے معاف کرنے والے کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے، اللہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ جس دل میں آپ کا ایمان ہے اس جگہ نفرتیں مت رکھیے۔ اللہ نے آپ کے بھائی کو خوش رکھا ہے، الحمدللہ، اللہ اس کو خوشیاں دے، نعمتیں دے، اللہ مجھے بھی دے، سب کو دے۔ انسان اس بات کا روزانہ اہتمام کرے کہ دل کی کون سی برائی ہمارے دل کو لگی ہے، اس کو صاف کریں۔ اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو دھیرے دھیرے یہ دل مردہ ہو جائے گا۔ بیمار ہیں، بیماریاں ہیں، علاج نہیں کریں گے پھر یہ مردہ ہو جائے گا۔ یہ دوسرا دل ہے۔ تیسرا دل جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، قلب سلیم، ایک مومن کا دل، جس دل میں توحید ہو، دوسروں کے لیے اچھے جذبات ہو، محبت ہو، اخلاص ہو۔ ایسا دل جو لوگوں کے لیے ہمدردی دل میں رکھتا ہے، نفرتیں نہیں رکھتا ہے۔ ایسا دل جو اللہ پر توکل و بھروسہ رکھتا ہے۔ ایسا دل جس کا ہر عمل کرنے سے پہلے اس میں خیال آتا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے، تعریف کے لیے نہیں کرنا ہے۔ کسی نے تعریف نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ یہ ساری چیزوں سے پاک ہوتا ہے قلب سلیم۔ اچھا، اب یہ قلب سلیم آپ کے اور میرے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے جانیں، کیسے فیصلہ کریں، کیسے پتہ چلے کہ قلب سلیم ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں استفتح قلبک فی ثلاثۃ مواجہ، 3 جگہوں پہ اپنے دل کو تلاش کرو۔ پیمانہ بتایا کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ کے پاس، میرے پاس قلب سلیم ہے یا نہیں ہے، تو 3 پیمانے ہیں 3 جگہ پر۔ پہلا، عند تلاوت القرآن، قرآن پڑھتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت غور کرو تمہارے دل کی کیفیت کیسی ہے۔ قرآن کو سن کے تم کو سکون مل رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، یا بور لگ رہا ہے، بیزار ہو رہا ہے؟ آپ کے دل کی کیفیت سکون محسوس نہیں کر رہی ہے، سمجھ لو گڑبڑ ہے۔ قرآن کو سن کر کے ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، ایک فیلنگ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ ہے، اچھا لگ رہا ہے، اور سنوں اور پڑھوں تلاوت کرتے وقت یا ترجمہ پڑھتے وقت، تو قرآن سے تعلق کی کیفیت جانچو۔ اگر تم کو سکون مل رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، قلب سلیم ہے، نہیں ہے تو پھر گڑبڑ ہے۔ دوسری، عند مجالس الذکر، ذکر کی مجلس میں، واعظ و نصیحت کی مجلس میں ہیں آپ کا دل کی کیفیت کیا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے قرآن و حدیث کی بات سن کے، نصیحت سن کے، یا بور لگ رہا ہے، سوچ رہے ہیں مولوی صاحب کب بیان ختم کریں گے؟ نصیحت کو سن کر کے وہ بات دل پہ دستک دے رہی ہے، اثر کر رہی ہے، تو سمجھو قلب سلیم ہے۔ نہیں ہے تو پھر گڑبڑ ہے۔ تیسری چیز، تنہائی میں، اکیلے میں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کسی پہ آپ کی نظر نہیں ہے، آپ برائی کر سکتے ہیں، اس وقت آپ کی دل کی کیفیت کیسی ہے؟ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی چلو تنہائی مل گئی، برائی کریں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، برائی کریں گے؟ اگر تنہائی میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھو ہے قلب سلیم۔
اگر تنہائی میں جا کر کے تم بے خوف ہو جاتے ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر تمہارے پاس قلب سلیم نہیں ہے۔ یہ پیمانہ ہے۔ اگر ہے آپ کے پاس، قرآن سنتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے، ذکر کی مجلس میں نصیحت قبول کر رہے ہیں، تنہائی میں اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا خیال آ رہا ہے، تو پھر آپ کے پاس قلب سلیم ہے۔ مبروک، الف مبروک۔ اگر نہیں ہے تو کیا کریں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں 3 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا، دعا سکھائی گئی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ قرآن کیا ہے؟ میرے بھائیو، قرآن سے تعلق جوڑیے۔ اللہ کا کلام، اللہ سے بات کرتے ہیں آپ۔ قرآن کی دنیا میں آئیے، اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنیے۔ اللہ اپنے بندے سے کس انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کبھی گزرے زمانے کے قصے سنا رہا ہے، کئی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، کہیں جہنم سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوشنما کیفیات ہیں قرآن کی تلاوت میں۔ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ روزانہ قرآن پڑھیے۔ قرآن پڑھے بغیر کوئی دن نہ گزرے۔ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں قرآن پڑھے بغیر۔ تلاوت کریں، تدبر کریں، غور کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، قرآن میں غوطہ ہو جائیں، اپنی دوستی قرآن کے ساتھ کر لیں، پھر آپ میں قلب سلیم بننا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا، ذکر کی عادت ڈالیں۔ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ذکر کی ایک قسم یہ ہے، جو بھی کام کریں آپ دعا کے ساتھ کریں۔ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سواری میں بیٹھ رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، آئینہ دیکھ رہے ہیں، کپڑا پہن رہے ہیں، اسلام میں ہر کام کی دعا ہے۔ حتیٰ کہ آپ سوئے ہیں، رات میں آپ کی نیند کھل رہی ہے، مدہوشی میں ہے، اس وقت بھی ایک دعا پڑھنا ہے۔ کوئی کام دعا کے بغیر نہیں ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، ربنا، اللہم، ربی، کچھ نہ کچھ آپ بولتے رہتے ہیں اللہ سے۔ اور دوسرا، صبح شام کے اذکار۔ صبح شام کچھ وظائف ہیں، کچھ دعائیں ہیں، وہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے۔ واللہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے نوجوان عزیز، زندگی کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ہر کام، مشکل کام آسان ہو جائے گا اگر آپ نے صبح شام کے اذکار کی پابندی کر لی۔ زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ بلائیں، مصیبتیں، رنجشیں، زندگی کی یہ نفرتیں سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ نے صبح شام کے اذکار کی عادت ڈال لی۔ 10 منٹ ٹائم لگیں گے، 15 منٹ ٹائم لگیں گے بس اس کو۔ اور تیسرا، ذکر کی ایک قسم یہ ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھو، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو، بزرگوں کے تجربات لو، نصیحت سنو ان کی، تھوڑا وقت گزارو۔ یہ بزرگ ہیں نا، سفید داڑھیوں والے بڈھے، یہ سایہ دار درخت ہیں، زندگی کے تجارب ان کے پاس ہوتے ہیں، یہ خیر کے باعث ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کی صحبت میں رہو، اپنا تزکیہ، اپنی تربیت کی فکر کرو۔ جو شخص اچھے لوگوں کی صحبت سے، علماء اور بزرگوں کی صحبت سے آزاد ہو جاتا ہے، شیطان کا وہ ایک مہرہ بن جاتا ہے، اس کو آسان، شیطان ہر برائی کرنا آسان، برائی کے راستے پہ لے چلنا آسان۔ تو میرے بھائیو، یہ دوسرا ہے ذکر، اور تیسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، دعا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا کر۔ روزانہ یہ دعا پڑھیے۔ یہ 3 کام کریں گے، قرآن سے تعلق، ذکر کی عادت اور دعا، یہ 3 پابندیاں اگر ہم کر لیں، اللہ ہمیں اور آپ کو قلب سلیم عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کی دلوں میں تقوی، پاکیزگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے شرک و بدعت و خرافات و توہمات، نفرت، عداوت، دشمنی سے ہمارے دل کو اللہ پاک کر دے۔ اللہ ہم سب کے دل کو قلب سلیم بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔